زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے میری آقا کی ادا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے میرے آقا اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا ہے بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں میرے نبی کے صحابہ ان میں فرزانگی تھی دیوانگی تھی ان کا ایک عشق کا رنگ تھا ایک عشق کا انداز تھا اس وجہ سے جو منافق تھے وہ میرے نبی کے یاروں کو میرے نبی کے پیاروں کو پاگل کہتے تھے لیکن ہم انہیں معاذ اللہ اس لفظ سے نہیں بلکہ ہم کہتے ہیں وہ میرے نبی کے دیوانے تھے دوستان گرامی اب یہ دیوانگی کا رنگ کیا ہے حضرت سیدہ حضرت حکیمہ بنت امیمہ اپنی والدہ سے روایت فرماتی ہیں حضور ایام علالت کے اندر ایک لکڑی کا پیالہ تھا سردی کی وجہ سے حضور ادھر ہی کمرے مبارکہ میں اس پیالے میں بول فرماتے اسے اپنے بستر کے نیچے رکھ دیتے فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی سرور کون و مکان صبح کو ایک دن وہ اٹھے ویسے سویرے ہوتی اس پیالے کو باہر پھینک دیا جاتا اللہ کے نبی نے وہ پیالہ اٹھایا دیکھا وہ خالی تھا آپ نے فرمایا او لوگوں او گھر والوں کو پوچھا یہ پیالے میں جو کچھ تھا وہ کدھر گیا ہے فقال لامراتگی یقال لها برکا ایک آپ کی غلامہ تھی جس کا نام برکا تھا کانت تخدم ام حبیبہ حضرت ام حبیبہ کی یہ لونڈی تھی غلامہ تھی ان سے پوچھا این البول اس میں سے وہ بول مبارک کدھر گیا ہے کہنے لگی شربتہ یا رسول اللہ آقا آج وہ پیالہ میرے ہاتھ لگ گیا تھا میں نے اس تبرک کو پی لیا ہے فقال لقد احتذرت من النار میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا ڈانٹا نہیں ڈپٹ نہیں کی او صحابیہ یہ کیا حرکت تو نے کی ہے بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جا تیرا یہ جسم آگ سے بچ گیا ہے امام طبرانی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں یہ المعجم الکبیر میں یہ حدیث موجود بیہقی کے اندر یہ حدیث موجود الاصابہ میں امام عسقلانی یہ روایت لے کے آئے ہیں الاستیعاب کے اندر علامہ ابن عبد البر نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے اب میں آپ سے پوچھنے والا ہوں وہ جو نبی کے گھر میں پل بڑھ رہی ہے نبی کی بیوی کی خدمت میں جو گھر میں ہے اسے حلال حرام کا کتنا پتا ہوگا اب ذرا بتاؤ کہ اللہ کے نبی کے سامنے یہ ہوا حضور نے ڈانٹا نہیں حضور نے کچھ اور نہیں فرمایا بلکہ فرمایا جا تیرا یہ بدن جہنم کی آگ سے محفوظ ہو گیا ہے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے علماء متکلمین وہ فرماتے ہیں اوروں میں اور ہمارے نبی میں فرق یہ گئے ہمارے جسم سے جو نکلے اس کا وہ حکم ہے نبی کے جسم سے جو نکلے وہ طیب و طاہر ہوتا ہے
نبی کے جسم اندر سے اگر خون کا قطرہ نکلے وہ بھی نور نور ہے، نبی کا لحاف بھی نور نور ہے، نبی کا زخم، نبی مبارکہ سربر کون و مکان کا بول مبارک بھی طیب و طاہر ہے۔ اب میں اگلی حدیث سناؤں گا، رونگتے کھڑے ہو جائیں گے، پھر سمجھو گے کہ صحابہ کی دیوانگی کا رنگ کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور ایک غزوے میں زخمی ہوئے تو انہوں نے بھی یوں ہی حضور کے اس خون مبارک کو تبرک کے طور پر لے لیا۔ فقالا امان لا تصیب النار، اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ بن زبیر کے بدن میں میرا خون شامل ہو گیا، اب اسے کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اب یہاں اگلا جملہ بڑا زبردست ہے، لما شرب عبداللہ ابن زبیر دمہ قدر فمہ مسکن و بقیت رائحت موجودت فمہ اعلان ماتا، ادھر حضور کے وہ قطرے عبداللہ بن زبیر کے دہن مبارک میں گئے، عبداللہ بن زبیر بات کرتے تھے منہ سے خوشبو نکلتی تھی۔ اور اب اس سے اگلا جملہ امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے اندر آپ یہ حدیث مبارکہ لے کر آئیں، آپ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کا جب وصال ہوا انہیں دفن کیا گیا، ان کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعے ایک دلیل کے طور پر کہا تھا کہ امام علی مقام کا سر انور جب کاٹ کے دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا یزید کے پاس، اور بعد ازاں بڑا زمانہ آل محمد کے پاس جب اتنا عرصہ وہ سر مبارک رہا، اب سوچ سکتے ہو نا، عام عقل والے کہتے ہیں او جی کیا سر متغیر نہیں ہوا، سر پہ کوئی فرق نہیں پڑا، اس کی خوشبو میں تبدیلی نہیں آئی؟ اور بندے کے بچوں یہ روایتوں میں موجود ہے کہ سر حسین میں کوئی تغیر نہیں آیا، بلکہ وہاں سے کستوری کی خوشبو مہکا کرتی تھی۔ اس پر کئیوں نے اعتراض کیا، میں نے کہا اگر ایک خون کا قطرہ عبداللہ بن زبیر کے منہ میں چلا جائے، وہ وصال کرے، ان کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آئے، تو جو حسین خون محمد کی پیداوار ہے، ذرا بتائیے کہ وہاں سے خوشبو نہیں آئے گی؟ اس میں کون سی حیرت کی بات ہے؟